السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت کے بے پناہ احسان اور شکر کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی تمام رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے نصیب میں لکھ دیں۔ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ ہر کام میں ہونے کی حکمت سمجھ آ جائے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں میرے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، پھر وہ ہر فیصلے کو خوشی سے تسلیم کرتا ہے، مصیبتوں کو صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ آج سفر کا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم اور دوسرا سفر ہے۔ آج میں سفر اور اس کے ساتھ بدشگونی کے بارے میں احادیث اور قرآن کی روشنی میں اظہار خیال کروں گی کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کیسے ان تہمات سے مسلمانوں کو نکالا۔ اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سفر کے مہینے میں شادی نہ کرتے تھے، نیا کام نہ کرتے تھے اور سفر پر نہ جاتے تھے، لیکن جب حرمت کے 3 مہینے ہوتے تو وہ ان میں نہ جنگ و جدل کرتے، نہ لڑائی جھگڑا کرتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی پیار کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جیسے یہ 3 مہینے ختم ہوتے اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوتا، تو یہ لوگ جنگ و جدل کے ارادے سے گھروں سے نکل جاتے، لوٹ مار کرتے، گھر برباد کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بدشگونی صرف ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی اور نہ جنگ و جدل سے باز رہے۔ اسی طرح بر صغیر ہند و پاکستان کے لوگ بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو سفر المظفر اور سفر خیر سے نوازا۔ مظفر میں لفظ ہے ظفرہ، یعنی کامیابی اور کامرانی، اور سفر خیر سے مراد ہے خیر اور بھلائی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی خاص معمول کے مطابق یعنی عبادت کی، نہ کوئی خاص عبادت کی، اور نہ اپنی امت کو کسی خاص عبادت کا حکم دیا، اور نہ ہمیں یہ بتایا کہ اس مہینے میں خاص کوئی بلائیں جو ہے وہ نازل ہونے والی ہیں، اور ان سے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے ساتھ نحوست سے وابستہ ہونے کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 107، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تمہیں کوئی دکھ، مصیبت، بیماری، جو کچھ بھی آتا ہے وہ من جانب اللہ آتا ہے، اس کو کوئی شخص دور نہیں کر سکتا الا ہو، یعنی جو بھی دکھ اور تکلیف آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی اور اس کو دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچی تو اس کے فضل کو، یعنی تمہیں اللہ نے دولت دی، رزق دیا، تو یہ اللہ کے فضل سے تھا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا تم سے۔ یصیب بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ وَهُوَ الغفور الرحیم، تو اللہ تو بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے۔ چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے اور نہ کسی خاص مہینے کا
چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار چاند ستاروں کی گردش پر نہیں بلکہ اس کے اپنے عمل پر ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں جو بھی بھلائی یا خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی ہوتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے باہر نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، تو اس شخص نے اسے منحوس سمجھا اور گھر واپس آ گیا۔ بظاہر تو ایک یہ معمولی سی بات تھی، مگر حقیقت میں یہ ایک شرک تھا کہ آپ نے بلی کو اتنا سمجھا، اتنی پاورفل بلی کی طاقت منحوس سمجھا کہ آپ گھر واپس آ گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج علیہ، زمین اور آسمان کے سارے معاملات اللہ کے حکم سے طے پاتے ہیں اور سارے امور اللہ کے حکم سے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو وہاں انسان کا عقیدہ شرک میں مبتلا ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا کام کوئی خراب ہو جاتا ہے اور شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تو گھر سے نکلا تھا نا تو تجھے وہ شخص نظر آیا تھا، یعنی وہ منحوس شخص تھا، وہ منحوس تھا، اور اس کی وجہ سے تیرا سارا دن آج جو ہے وہ کام، نہ کوئی کام ہوگا اور نہ تیرا کوئی، سارا دن تیرا خراب ہی گزرے گا۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے لگے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہونے لگے تو کہتا ہے پیسہ ملے گا، جوتے پہ جوتا آ گیا آج سفر پیش ہوگا، اور رنگوں سے شگون لینا، یہ بھی ہمارے ہاں کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالا رنگ پہنو گے تو بیماری آئے گی، اور بعض لوگوں میں تو یہ بھی ہے۔ میری ایک اپنی ہی بتا رہی تھی کہ میں نے ایک دن کالی چادر لی تو میری ایک بڑی بوڑھی بزرگ نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ ہم کالی چادر نہیں لیتے اور تو نے کیوں کالی چادر لی، اور اگلے دن ہی اس کے شوہر کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہاں پر شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرتا ہے۔ تو اور یہ تہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، اور اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور کہا کہ ہم میں سے کوئی ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ اسے وہم نہ ہو، یعنی ہر شخص کو وہم تو آتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور لیکن اللہ پر جس کا توکل ہوتا ہے وہ اس کے وہم کو دور کر دیتا ہے۔ اسلام میں فعال گیری، ہاتھ دکھانا، ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ جب کسی کو آپ فعال دکھاتے ہو یا نجومی کے پاس جاتے ہو تو اس کے بعد 40 دن رات کی نمازیں اور عبادت آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ اوائڈ کرو فعال گیری، ہاتھ دکھانے سے، کسی نجومی کے پاس جانے سے، قسمت کا حال جاننے سے۔ اسی طرح بعض لوگ الو کو بدشگون سمجھتے ہیں، اور لیکن اہل یورپ جو ہے وہ الو کو عقل مندی کا نشان جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح اہل یورپ 13 کے ہندسے کو منحوس جانتے ہیں، اور جب وہ بلڈنگ بناتے ہیں تو 13 جب منزل 13 آتی ہے تو اس کو وہ 13 کے ہندسے کا نام نہیں دیتے۔ اسی طرح ماہ سفر کے آخری چہارشنبہ کو بھی بہت خوشی منائی جاتی، خاص طور پر پاکستان میں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں، باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور اس دن صبح سویرے لوگ جو ہیں وہ سیر کے لیے نکلتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد صحت یاب ہوئے تھے، حالانکہ بیماری جو تھی وہ چہارشنبہ سے شروع ہوئی تھی، اور یعنی سفر کا آخری تھا، اور ربیع الاول کے 9 یا 7 کو یا 12 کو جیسے بھی تھا آپ جو تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اور یہ کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے، میں بھی نیٹنگ سینٹر تھا
چہارشنبے کو چھٹی ہوتی تھی، صبح سویرے سارا لاہور باغوں میں سیر کے لیے نکلا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد، اور گھر آ کے حلوہ پوری کھانا سب خوشیاں مناتے تھے کیونکہ علم نہیں تھا۔ اب جب آپ کو علم حاصل ہو جائے تو وہاں پر انسان کو پھر ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اے میرے نبی کہہ دے میرے لوگوں کو کہ ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، بس ایمان والوں کو اللہ ہی پر یقین کرنا چاہیے۔ یہ سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس طرح سے عقیدہ توحید جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس پرکار بند رہنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی آپ نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ 3 بار اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہتے، اور پھر کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذی الجلال والاکرام، کہ اے رب ذوالجلال، تبارک اللہ رب العالمین، ساری برکتیں اللہ تیرے نام سے ہیں، تو سلامتی والا ہے، اور سلامتی دینے تیرے ہی نام سے سلامتی جو ہے کہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے دعا پڑھتے تھے، مسنون دعا ہے، یہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ یاد کریں اس نماز کو، اس دعا کو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، کہ جو اللہ جسے تو خیر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے تو محروم کرے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تیری بزرگی، تیری عظمت، تیری شان کے مقابلے میں کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کی کوئی چیز تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہم اتنا ہی دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پر اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور بدشگونی نہیں لیتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے پیارے الفاظ ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان تمام لفظوں کو اس وقت خود بھی اللہ سے دعا مانگو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز وکیل ہے ہمارا۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا تیرا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ جب ایک مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے جس خیر سے محروم کیا ہے یعنی لی ہے، تو اس کے بدلے میں اس نے اچھا دینے کا سوچا ہی ہوگا نا۔ تو اس طرح جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اسے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور ہر شرک اور بدعت سے ہم سب کو دور رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔